دیکھیے تاریخ میں نا کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک بھلائے ہوئے بت کی کہانی نہیں ہوتے، نہیں، بلکہ وہ طاقت، پیسے اور کنٹرول کے ایک پورے سسٹم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی نام کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ یہ یہ وہ زبردست سوال ہے جو قرآن کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ ایک ایسا سوال جو آج بھی سیدھا دل پر لگتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر یہ بال تھا کون یا کیا تھا؟ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ بیل کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت میں جب یہ سب کچھ صرف ایک لفظ سے شروع ہوا تھا۔ اچھا، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، بائل جو ہے نا وہ شروع میں کسی دیوتا کا نام تھا ہی نہیں۔ یہ تو ایک ٹائٹل تھا، ایک لقب، احترام کے لیے بولا جانے والا لفظ، بالکل ویسے ہی جیسے ہم آج صاحب یا مالک کہہ دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی فراہم کرنے والے یا حاکم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے طے ہوا، ایک سادہ سا لفظ کیسے ایک پورے سسٹم میں بدل گیا۔ دیکھیے، پہلے یہ صرف ایک لفظ تھا، پھر یہ ایک سوچ بن گئی کہ شاید زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی اور طاقت کے پاس ہے۔ اس سوچ کو پھر ایک شکل دی گئی، ایک بت کی، پھر اس بت کے لیے رسمیں بنائی گئیں، اور آخر میں یہ ایک ایسا مکمل نظام بن گیا جس نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ بال لوگوں کو دے کیا رہا تھا؟ بھئی وہ ہر اس چیز کا وعدہ کر رہا تھا جس کی انسان کو خواہش ہوتی ہے، اچھی بارش، بہترین فصل، ڈھیر ساری دولت، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ زندگی پر اپنا کنٹرول ہے۔ یہی تو وہ چیز تھی جس نے اسے لوگوں کے لیے اتنا پرکشش بنا دیا تھا۔ لیکن اس ساری کشش کے پیچھے ایک بہت گہری اور تاریک حقیقت چھپی تھی۔ لوگ بال کی پوجا اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ کم عقل تھے، نہیں، وہ اس لیے پوجا کر رہے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے۔ قحط سالی کا ڈر، بھوک کا ڈر، اور سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا خوف۔ اور یہی خوف اس پورے سسٹم کی اصل طاقت تھا۔ اور پھر یہ سسٹم صرف لوگوں کے ڈر تک نہیں رکا۔ اس وقت کے بادشاہ اخیاب اور اس کی ملکہ نے اسے باقاعدہ ریاستی مذہب بنا دیا۔ سوچیں، 450 پادری تھے جنہیں سرکاری خزانے سے تنخواہیں ملتی تھیں۔ یہ لوگ اس دور کے سیلیبریٹیز تھے جو عوام کی رائے بناتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ کیا سوچنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں تھی، یہ ایک پورا پاور پلے تھا۔ اور پھر معاملہ اور بھی زیادہ تاریک ہو گیا۔ کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ قربانیاں صرف جانوروں تک محدود نہیں رہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو دھات سے بنے بڑے بتوں کے اندر آگ میں جلا دیتے تھے، اور ساتھ میں ڈھول اتنے زور سے بجائے جاتے تھے کہ ان بچوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دیں۔ یہ خوف کی انتہا تھی۔ بس اسی موقع پر اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت الیاس علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہے۔ یہ چیلنج صرف ایک مورتی کے خلاف نہیں تھا، نہیں، یہ اس پورے ظالم نظام کے خلاف ایک للکار تھی جو خوف کی بنیاد پر کھڑا تھا اور انسان کو اس کے اصل خالق سے دور کر رہا تھا۔ چلیں اب ذرا ہزاروں سال آگے سیدھا ہمارے دور میں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ نام، وہ سسٹم واقعی ختم ہو گیا، یا پھر اس کی گونج آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمیں سنائی دیتی ہے؟ حال ہی میں جب ایپسٹین فائلز اور اس طرح کے دوسرے دعوے سامنے آئے نا، تو بال کا نام ایک بار پھر سے کچھ سازشیں نظریات میں گردش کرنے لگا ہے، اور اس بار اسے جوڑا جا رہا ہے آج کے دور کے طاقتور لوگوں سے۔ تو یہ نئے دعوے ہیں کیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بینک کی دستاویز میں بلال.name کا ذکر ملا ہے، لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والا دعویٰ 2017 کی کچھ ای میلز کے بارے میں ہے، جن میں خانہ کعبہ کے غلاف یعنی کسوہ کے ٹکڑوں کو بھیجنے کی بات کی گئی ہے۔ اور بس یہیں سے یہ تھیوری شروع ہوتی ہے کہ ان مقدس چیزوں کو کالے جادو کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک منٹ رک کر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ہے دستاویزی ثبوت، یعنی ای میلز میں واقعی کسوہ کے ٹکڑوں کا ذکر ہے، اور دوسری طرف ہے ایک مفروضہ، ایک قیاس، کہ چونکہ یہ مقدس چیز غلط لوگوں کے پاس گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے لازماً کالے جادو کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہوگا۔ اور بس یہی وہ لائن ہے جہاں ثبوت ختم ہو جاتے ہیں اور کیا سرائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کسی مقدس چیز کا غلط ہاتھوں میں جانا بہت بری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف اس بات سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ وہاں کوئی جادو ٹونا ہو رہا تھا، یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔
تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ خیال آتا کہاں سے ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ جب بھی مقدس چیزوں کا ذکر غلط حوالوں سے ہوتا ہے تو ذہن فوراً کالے جادو کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس ڈر کی جڑیں کافی گہری ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں 2 اور اہم کہانیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلی کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ان پر بھی جادوگری کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن قرآن اس بات کو بالکل صاف کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ان کی طاقت اللہ کے حکم سے تھی، جادو کی وجہ سے نہیں، اور یہ کہ حرام جادو تو شیطان سکھاتے تھے، جنہوں نے لوگوں کو بہکانے کے لیے اسے غلطی سے حضرت سلیمان سے منسوب کر دیا۔ اور دوسری کہانی ہمیں لے چلتی ہے قدیم شہر بابل، جہاں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتے انسانیت کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ کہانی انسانی فطرت کے بارے میں ایک گہری سچائی بتاتی ہے۔ دیکھیے، وہ فرشتے شروع سے ہی خبردار کر رہے تھے کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اس علم کی طرف بھاگے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ہدایت نہیں، انہیں شارٹ کٹ اور کنٹرول چاہیے تھا، اور جب انسان کا مقصد صرف کنٹرول حاصل کرنا ہو تو وہ علم کو بھی فساد پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں ایک سوال پر واپس لے آتی ہے۔ اگر بل صرف ایک پتھر کا بت نہیں تھا، بلکہ ایک پورا سسٹم تھا، ایک ایسا نظام جو لوگوں کے خوف کو استعمال کر کے ان سے وفاداری مانگتا تھا، تو پھر ذرا سوچیں، آج کے دور میں بل کیا ہے؟ وہ کون سے جدید نظام ہیں؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جن سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے آگے سر جھکا دیتے ہیں؟